26 فرامین عطار امیر اہل سنت کے قلم سے۔ پہلے اسے سنیے۔ دعائے خلیفہ امیر اہل سنت۔ یا اللہ پاک جو کوئی 26 صفحات کا رسالہ 26 فرامین عطار امیر اہل سنت کے قلم سے پڑھ یا سن لے، اسے امیر اہل سنت کا منظور نظر اور پسندیدہ بنا، اور اسے خوب نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے زیادہ حوریں کس کے لیے؟ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں سب سے زیادہ حوریں اس شخص کو ملیں گی جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ بڑی علمی اور روحانی شخصیت ہیں۔ آپ کی ولادت یعنی برتھ 26 رمضان مبارک 1369 ہجری مطابق 8 جولائی 1950 عیسوی کو کراچی میں ہوئی۔ آپ کی ذات یادگار اسلاف ہے، یعنی آپ کی باتوں اور کردار سے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کی خوشبو آتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے ارشادات ہمارے لیے مشعل راہ یعنی زندگی گزارنے کے بہترین اصول ہیں۔ المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر دعوت اسلامی کے شعبہ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کی جانب سے پچھلے سال یعنی 2024 میں امیر اہل سنت کی 786 نصیحتیں نامی کتاب منظر عام پر آئی، اور اب اس سال یعنی 2025 میں امیر اہل سنت کی ولادت 26 رمضان شریف کے موقع پر ایک اور رسالہ بنام 26 فرامین عطار امیر اہل سنت کے قلم سے پیش کیا گیا، جو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ الحمدللہ اس رسالے میں امیر اہل سنت کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر کے ساتھ ساتھ کمپوزنگ اور اسی فرمان کی انگلش ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، تاکہ انگریزی پڑھنے والے بھی استفادہ یعنی فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس رسالے کو نیکی کی دعوت عام کرنے کی اچھی نیت کے ساتھ عام کیجیے اور ڈھیروں ثواب کمائیے۔ اللہ کریم ہمیں امیر اہل سنت کی دینی سوچ کے مطابق اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے، نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سال یعنی 26 رمضان شریف 1446 ہجری میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی عمر ہجری سال کے مطابق 77 سال ہو جائے گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم امیر اہل سنت کو صحت و عافیت کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آپ کے روحانی جسمانی امراض پر رحمت کی نظر کرے، اور اللہ کریم آپ کے سائے کو ہمارے سروں پر خیر و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، سب سے زیادہ محبت۔ الحمدللہ مجھے کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہے۔ انشاء اللہ الکریم میرا بیڑا پار ہے۔ نمبر 2، مخلص کون؟ مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیاں اس طرح چھپائے جس طرح اپنی برائیاں چھپاتا ہے۔ نمبر 3، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو۔ جشن ولادت کی خوشی میں اپنے مکان پر چراغاں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بدن و لباس کو سنتوں سے اور کردار کو حسن اخلاق سے خوب روشن کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 4، چہرے کی طرف دیکھے جانا۔ صلاۃ و سلام یا دعا یا نعت شریف سننے والے کے چہرے کی طرف دیکھے جانا اس کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، دولت۔ وہ دولت کس کام کی جو راہ جنت میں رکاوٹ بنے؟ یا اللہ کریم اس مال و دولت سے بچا
جو زاد آخرت میں کمی کا باعث اور راہ جنت میں رکاوٹ بنے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 6، بولنا اور تولنا۔ پہلے تولو بعد میں بولو کے مطابق عمل کرنے والا دنیا و آخرت کی بے شمار آفتوں سے بچ سکتا ہے۔ نمبر 7، بے اعتبار شخص۔ جھوٹا شخص معاشرے میں بے اعتبار ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، نعمت پر شکر۔ اللہ پاک کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عبادت کی توفیق ملنا بھی عظیم نعمت ہے۔ الحمدللہ ہر نماز کے بعد یاد آنے پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی مجھے سعادت ملتی ہے۔ شکر نعمت کی نیت سے الحمدللہ کہنا بھی ادائے شکر ہے۔ مدنی پھول لکھنے کی سعادت ملی، اس نعمت پر بھی بطور ادائے شکر کہتا ہوں الحمدللہ۔ نمبر 9، احساس ذمہ داری کا فقدان یعنی نہ ہونا یا کم ہونا دین و دنیا کے کاموں میں رکاوٹ کا باعث ہوتا ہے۔ نمبر 10، سفر کا لطف۔ ہو سکے تو نگاہیں نیچی رکھ کر سفر کا لطف اٹھائیں۔ کاش کسی عورت یا بیہودہ سائن بورڈ پر بے اختیار بھی نظر نہ پڑے۔ نمبر 11، عبادت پر قوت۔ کھانا صرف لذت کے لیے نہ کھایا جائے بلکہ کھاتے وقت یہ نیت کر لیجئے اللہ پاک کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں۔ نمبر 12، انسان کی پہچان۔ غصے میں انسان کے صبر کا امتحان ہوتا ہے اور غصے میں انسان کی پہچان ہو جاتی ہے۔ نمبر 13، اچھے بچے۔ چھوٹے بچوں کے ذہن میں اچھی طرح یہ بات بٹھا دینی چاہیے کہ اچھے بچے گھر کی بات باہر نہیں کیا کرتے۔ نمبر 14، محبت بڑھائیں۔ چھوٹے سے چھوٹا فرد بلکہ بچہ بھی کوئی بات کرے تو اسے توجہ سے سننے کی عادت بنائیے، اسے اہمیت دیجیے۔ انشاءاللہ الکریم لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ 15، نرمی گرمی۔ جو کام نرمی سے نکلتا ہے وہ گرمی سے نہیں نکلتا۔ 16، روزانہ جائزہ۔ روزانہ فکس ٹائم پر دن بھر کے اپنے نیک و بد اعمال کا جائزہ لے کر مزید بہتری لانے کا ذہن بناتے ہوئے رسالہ نیک اعمال کے خانے پر کیجیے۔ 17، نیکیوں کے خزانے۔ جس کے پاس ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کے پاس نیکیوں کے خزانے کی بھی اتنی ہی کثرت ہوگی، لہذا وہاں شیطان بہت زیادہ زور لگائے گا۔ 18، شیڈول بنائیے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا وقت ضائع نہ ہو اس کو چاہیے کہ روز مرہ کے اپنے دینی و دنیاوی کاموں کا شیڈول بنا لے۔ 19، نفسیات سمجھیے۔ کسی کو سمجھانے کے لیے اس کے منصب اور اس کی نفسیات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ 20، الحمدللہ جمعۃ الوداع 24 رمضان مبارک 1442 ہجری کو میں نے بیت البقیع کے اپنے کمرے کے ایک حصے کو مسجد بیت بنایا اور اس کا نام فیضان رمضان رکھا۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور ادب کی توفیق بخشے، آمین۔ 21، وعدہ خلافی۔ وعدہ خلافی نیک بندوں کا طریقہ نہیں۔ 22، غیبت۔ غیبت کرنا اور جان بوجھ کر سننا دونوں گناہ کے کام ہیں۔ 23، سلام۔ سلام محبت کے دروازے کی چابی یعنی کی ہے۔ 24، نقصان نہ پہنچائیے۔ اگر مسلمانوں کو نفع نہیں پہنچا سکتے
تو نقصان بھی مت پہنچاؤ۔ 25 غم مدینہ، زبان کا قفل مدینہ جب تک لگا رہتا ہے غم مدینہ کی لذت ملتی رہتی ہے، بولتے چلے جانے سے وہ کیفیت باقی رہنا مشکل ہے۔ عید کس کی؟ عید اس کی نہیں جس نے نئے کپڑے پہن لیے، عید تو اس کی ہے جو عذاب الہی سے ڈر گیا۔ اگلے ہفتے کا رسالہ طلبہ کے بارے میں 18 سوال جواب سننے کے لیے ہمارے اس چینل عرفان مدنی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی مایہ ناز تصنیف امیر اہل سنت کی 786 یعنی 786 نصیحتیں کتاب پڑھنے کے لیے اس ویڈیو پہ کلک کیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔